بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے اس لیکچر میں افعال مدح و ذم کا بیان شروع کرنے لگے ہیں۔ تو پہلے امثلہ کی طرف چلتے ہیں۔ نعم القائد خالد بن الولید، نعم مصدر الخصب النیل، نعم وطنا مصر، نعم ما تسعى إليه الكسب الحلال، بئس الخلق الكذب، بئس جليس السوء النمام، بئس سلاح الوشاية، بئس ما تتصف به الكسل، حبذا جو مصر، لا حبذا السرعة الطائشة۔ آپ اور کریں کہ پہلے طائفہ کے اندر جو 4 امثلہ ہیں وہ فعل نعمہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ جو نعمہ فعل ہے کہ فعل جامد ہے، یعنی اس سے نہ تو مضارع بنتا ہے نہ ہی امر کا صیغہ بنتا ہے، اور یہ فعل کسی کی مدح یعنی تعریف پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ اس کے ترجمے سے بھی واضح ہے۔ اور امثلہ کا دوسرا گروپ، اس میں تمام مثالوں کے شروع میں فعل بئس آ رہا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ بھی جامد ہے، یعنی اس سے مضارع اور امر کے صیغے نہیں بنتے، اور یہ فعل کسی کی ذم یعنی برائی پر دلالت کرتا ہے۔ اور ان 8 کی 8 امثلہ میں نعمہ اور بئس کے بعد جو اسم موجود ہے وہ ان افعال کا فاعل ہے۔ آپ دونوں گروپوں میں سے پہلی مثال میں غور کریں کہ ان میں یہ اسم معرف باللام ہے، اور دوسری مثال میں یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہے، اور تیسری مثال میں فاعل اصل میں وہ ضمیر ہے جو نعمہ کے اندر اور بئس کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی ہوا، اور فعل کے بعد جو اسم نکرہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس ضمیر کی وضاحت کر رہا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ اس ضمیر کی تمیز بن رہا ہے۔ اور چوتھی مثال میں فعل کے بعد جو ما موجود ہے یہ ما ان افعال کا فاعل ہے۔ اس کے بعد آگے آپ بڑھیں تو تمام امثلہ میں فاعل کے بعد ایک اور اسم موجود ہے جو مرفوع ہے۔ اصل میں یہی وہ اسم ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے یا جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اور جس کی تعریف کی جائے اس کا نام رکھ دیتے ہیں مخصوص بالمدح، یا جس کی برائی بیان کی جائے اس کا نام رکھ دیتے ہیں مخصوص بالذم۔ تو یہ تو ہم نے ان امثلہ میں غور کر کے ان کے فاعل اور مخصوص بالمدح والذم کو ہم نے متعین کیا۔ اب تھوڑا سا آپ نگاہ ڈال لیں کہ ہم ان کی ترکیب کیسے کریں گے۔ تو نعمہ یا بئس اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ الگ سے جملہ بن جائے گا، اور جو بعد میں مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ہے یہ خبر بنے گی، اور اس کا جو مبتدا ہوگا وہ آپ ہوا نکال لیں، یا پہلے گروپ میں الممدوح نکال لیں اور دوسرے گروپ میں المذموم نکال لیں، وہ مبتدا محذوف ہوگا جس کی یہ خبر بنے گی۔ اس صورت میں یہ 2 جملے بن گئے، یعنی پہلا جملہ نعمہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ الگ جملہ بن گیا، اور بعد میں جو مخصوص بالمدح یا ذم ہے اس کا مبتدا ہم محذوف نکال کے اس کو الگ جملہ اسمیہ بنا دیں گے۔ اور اگر آپ ایسا کریں کہ ان کو مبتدا بنا دیں، یعنی مخصوص بالمدح کو اور مخصوص بالذم کو، اور جو پہلے والا جملہ ہے جو نعمہ اور بئس سے مل کر بنے گا
اس کو بنا دیں ان کی خبر مقدم، اس صورت میں پھر یہ ایک ہی جملہ بن جائے گا۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسے جملوں کا استعمال یوں بھی ہوتا ہے کہ مخصوص بالمدح کو اٹھا کر شروع میں رکھ دیتے ہیں اور نعمہ اور بئسا والا جملہ وہ بعد میں آتا ہے، جیسے خالد بن الولید نعم القائد۔ اس صورت میں پھر ایک ہی ترکیب ہم کر سکتے ہیں کہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو بنائیں گے مبتدا اور بعد والے جملے کو ہم بنا دیں گے خبر۔ اب آخر والی دو امثلہ باقی رہ گئیں، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ حبذا فعل ہے یا لا حبذا فعل ہے، ان کا استعمال بھی نعمہ اور بئسا کی طرح ہوتا ہے، یعنی یہ بھی فعل جامد ہے، اس کا فعل مضارع یا امر نہیں بنتا، اور ذا اسم اشارہ یہ اس کا فاعل ہے، اور بعد والا اسم یہ مخصوص بالمدح ہے۔ اب ہم ان امثلہ کو سامنے رکھ کر ضابطے بنا لیتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ نعمہ فعل مدح ہے اور بئسا فعل ذم ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ ان کے فاعل کی 4 شکلیں بنتی ہیں کہ وہ فاعل معرف باللام ہو، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، یا ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ان کا فاعل ہو لیکن بعد میں ایک نکرہ اسم لایا جائے منصوب جو اس ضمیر کی وضاحت کر رہا ہو، یا پھر ان کا فاعل کلمہ ما ہوگا۔ اور یہ ضابطہ ہمیں معلوم ہوا کہ جب مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم افعال سے مؤخر ہو یعنی بعد میں آئے تو اس صورت میں ہم 2 طرح سے اس کی ترکیب کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ بنا دیں گے 2 جملے، اور مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو آپ خبر بنا دیں اور مبتدا ان کا محذوف نکال لیں، یا پھر ان مخصوص بالمدح و ضم کو آپ مبتدا بنا دیں اور ما قبل جملے کو ان کی خبر مقدم بنا دیں۔ اور اگر یہ مخصوص بالمدح یا ضم یہ فعل سے مقدم ہوں تو پھر ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ ان مخصوص بالمدح و ضم کو ہم بنا دیں گے مبتدا اور بعد والے جملے کو بنا دیں گے خبر۔ تو یہ افعال مدح و ضم کا بیان مکمل ہوا، اور ان کا عمل بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔